نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عید والے دن کا جو معمول ہے اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ بروز عید، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے موقع پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ کھا کر، کچھ میٹھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ تعداد میں کھجوریں تناول فرماتے اور پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جاتے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کے گوشت وغیرہ سے یا عید کی نماز تک جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ کھایا کرتے۔ اسی طرح سنت طریقہ یہ ہے عید کے دن کہ جب انسان عید کی نماز کے لیے جا رہا ہو تو بلند آواز سے تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب عید کی نماز کے لیے آپ تشریف لے کے جاتے، عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں تکبیرات کہنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے لیے، بڑی عید کے لیے جب انسان عیدگاہ کی طرف جائے، نماز پڑھنے کے لیے جائے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سنت عمل یہ ہے کہ انسان عید کی نماز کے لیے جائے تو ایک راستے سے، اور جب واپس آئے تو پھر دوسرے راستے سے، راستے کو چینج کرنا، راستہ بدل کے جانا، یہ بھی سنت عمل میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنا، اس کے علاوہ عمدہ لباس پہننا، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وسعت دی ہو تو عید کے لیے نیا لباس بنوائے، اور اگر نیا نہیں ہے تو دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور اگر تیل وغیرہ میسر ہو تو وہ لگانی، اور عید کے لیے مکمل طور پہ تیاری کر کے جانا، یہ سنت اعمال ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو بلند آواز سے تکبیرات بھی کہتے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو تکبیرات بلند آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے زینوا اعیادکم بالتکبیر، حضور فرماتے ہیں اپنی عید کو، جو عید کا دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو تکبیرات کے ساتھ مزین کریں، یعنی اللہ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ خوبصورت بنائے اپنی عید کے دنوں کو۔ تو بجائے اس کے کہ انسان تھوڑی سی غفلت کر کے نہ ان تمام سنت اعمال سے غافل ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ اعمال سیکھ لیں، اس کو یاد کریں، اور اللہ جل شانہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی انسان اپنے تمام اعمال جو ہے وہ سنت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو سنت جو ہے عید کے دن کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے نماز کے لیے جاتے وقت کچھ کھائے پیے بغیر جائیں، ایک راستے سے جائیں تو دوسرے سے واپس آئیں، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو وغیرہ لگائیں، تیل لگائیں، عمدہ اور بہترین کپڑے پہنیں، اور خصوصی طور پہ تکبیرات کا خیال کریں، تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس آئیں۔